ناصر مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ عبد القادر باپو کا خطاب شروع ہو، تمام حضرات سید صاحب کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہیدان کرب و بلا، غوث و خواجہ و رضا کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ والحمد للہ والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، منبر رسول پر تشریف فرما، کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد توفیق صاحب و حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب اور حضرت علامہ مولانا عباس صاحب، سید سلیم باپو، قاری فاروق اور محمد عمران اور دیگر سادات کرام، میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی خواتینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج کی ہمارا اجلاس 7واں ہو رہا ہے، اور وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اس بات کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابھی تک جو ہم نے گفت و شنید کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مجھ حقیر ادنا فقیر کو آپ نے دعاؤں سے نوازا، اور یہی آپ کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزائی ملی، دعائیں ملی کہ مسند خطابت پر فائز ہو کر ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو جوڑ کر ان کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جتنا بھی پڑھا جائے ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اور ایک مرتبہ مل کر آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کس زباں سے ہو بیان مدح شان اہل بیت۔ ذرا مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آج رات کا آخری ہے اور کل ہے، پروگرام زیادہ نہیں ہے، بس جتنا بھی موقع ملے سبحان اللہ کہتے رہے۔ اور اسٹیج والوں سے خاص توجہ چاہوں گا کہ ذرا اپنے منہ کو بھی صاف رکھے، کیونکہ منہ صاف رہے گا تو ذکر اچھا رہے گا۔ کس زباں سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور سر کٹانا گر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ سر کٹانا گر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانو عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، اور خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے، اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربو بنا۔ معزز سامعین، حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، خواتین اسلام، ابھی تک جو ہم نے گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھا، ان تمام گفتگو میں آپ نے ان کے مقام کو سماعت کیا، ان کے درجات کو سماعت کیا، ان کے فضائل کو سماعت کیا، کہ جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ رکھا ہے، بلند رکھا ہے، اونچا رکھا ہے، اور کسی کسی کے مقام کو تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بلندیت عطا فرمائی ہے کہ اگر بعد الانبیاء افضل البشر کوئی ہوتا تو صدیق ہوتے، اگر نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی آتا تو ابو بکر عمر بن خطاب ہوتے۔ الواقعہ مختصر، کسی کو اللہ کے پیارے رسول نے صدیق بنایا، کسی کو اللہ کے پیارے رسول نے عدل و انصاف کا پیکر عمر بنایا، کسی کو
اللہ کے رسول نے سخاوت کا ممتاز حضرت عثمان بنایا، کسی کو اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عوف بنایا، کسی کو طلحہ بنایا، کسی کو زبیر بنایا، کسی کو ابو ذر غفاری بنایا، کسی کو تمام مؤذنوں کا سردار وہ بلال بنایا کہ دنیا کے تمام مؤذن ایک طرف مصطفیٰ کا غلام بلال، ایک طرف وہ بلال کہ جسے مصطفیٰ نے خریدا، وہ بلال کہ جس کے چرچے عرش پر ہونے لگے۔ اور اس تمام فیضان ملا ہے تو بارگاہ رسالت سے ملا ہے۔ کوئی طلحہ ہے، کوئی زبیر ہے، کوئی عبداللہ ابن عوف ہے، کوئی بلال حبشی ہے، کوئی ابو ذر غفاری ہے، کوئی سلمان فارسی ہے، کوئی زید بن حارثہ ہے، کوئی حضرت جعفر طیار ہے۔ یعنی ہر صحابی کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند اعلیٰ بنایا ہے۔ مگر میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، آپ کی سماعت خاص چاہوں گا، اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا۔ میں جس بات کو کرنے جا رہا ہوں یہ بات کوئی ادنا نہیں ہے، میں جس بات کی طرف جا رہا ہوں یہ بات کوئی نارمل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام صحابہ جو اپنے اپنے فضائلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ مگر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدیق وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صدیق وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، یعنی کھمبے سے کھمبا ملا کر، کھمبے سے کھمبا ملا کر، شانہ بہ شانہ یعنی کھمبے سے کھمبا ملا کر۔ صدیق وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، عمر وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، عثمان وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، عبداللہ ابن عوف وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، حضرت زید وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، حضرت طلحہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، حضرت ابو ذر غفاری وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے، بلال حبشی وہ ہے جو مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلے۔ ہر صحابی مصطفیٰ کے شانہ بہ شانہ چلا، کھمبے سے کھمبا ملا کر چلا۔ مگر دوستو، جب باری آئی ہے نبی کے آل کی، جب باری آئی ہے علی کے دلالے کی، جب باری آئی ہے آل نبی کی، اولاد علی کی، اہل بیت پاک کی، تو توجہ چاہوں گا کہ صحابہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے، اور حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہو کر چلے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا۔ صحابہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے، مگر بارے حسین تیرا کیا کہنا، مگر فاطمہ کے لال تیرا کیا کہنا، مگر علی کے دلالے تیرا کیا کہنا۔ اے حسین وہی حسین ہے کہ آج پوری دنیا اگر مل کر ذکر حسین بند کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ذکر حسین کروائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ نام و نشان مٹ گیا ظالم یزید کا، نام و نشان مٹ گیا ظالم یزید کا، اللہ نے بلند کی عزت حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے بلند کی عزت حسین کی۔ حضرت صحابہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے، اور حسن و حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہو کر چلے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھو، یہ بڑی وزن والی بات ہے۔ جی صحیح ہے۔ کہ شانے سے شانہ ملانا اور ہے، اور کاندھے پر سوار ہو کر چلنا اور ہے، بے شک اور ہے۔ اور جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی کی گفتگو کے تعلق سے حسین کی عمر چھوٹی تھی، حسین کی عمر چھوٹی تھی، اور بارگاہ رسالت میں نانا کی بارگاہ میں نواسہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا جھولا فرشتوں کے سردار جبرائیل نے جھلایا۔ تو کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا جھولا فرشتوں کے سردار جبرائیل نے جھلایا ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ حضور مسکرائے، سبحان اللہ۔ کہہ دو حضور مسکرائے اور کہا، بیٹا تجھ سے زیادہ خوش نصیب تیرے بابا مولا علی ہے، سبحان اللہ۔ فاتح ہے، خیبر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حسین تیرا جھولا فرشتوں کے سردار جبرائیل نے جھلایا ہے، اور علی کا جھولا احمد مختار نے جھلایا ہے۔
سبحان اللہ علی کا چولہا احمد مختار نے جلایا ہے، اور کیوں نہ جلایا ہو؟ ارے یہ وہ علی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، اس علی کی بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس علی کے تعلق سے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جس کے ذکر سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وہ علی ہے، چاہے جنگ خیبر ہو، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو، مگر ہر جنگ میں اگر سب سے اول نمبر پر کسی کی تلوار چمکتی ہے تو مولا علی کی تلوار چمکتی ہے، شیر خدا کی تلوار چمکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علی کو وہ شجاعت عطا فرمائی ہے کہ امام علی امامت علی کی، عابد علی عبادت علی کی، سخی علی سخاوت علی کی، ولی علی ولایت علی کی، یہاں تک کہ جہاں جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے اور جب علی کا ذکر بند ہوتا ہے وہاں علی کے ماننے والے ولی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ خدا کی جو مانے اسے علی کہتے ہیں، کیونکہ علی تاجدار اولیاء ہے۔ علی بغیر حب مدعا نہیں ملتا، بغیر حب مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا، سبحان اللہ جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ یہ وہ علی ہے کہ خدا کی جو مانے اسے علی کہتے ہیں اور علی کی جو مانے اسے ولی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ خدا کی جو مانے اسے علی کہتے ہیں اور علی کی جو مانے اسے ولی کہتے ہیں۔ تمام دنیا میں، پورے ورلڈ میں جتنے بھی اولیاء ہیں، ان تمام اولیاء کی گردنوں پر اگر قدم ہے کسی کا تو پیران پیر کا ہے، اور پیران پیر کی گردن پر اگر کسی کا قدم ہے تو مشکل کشا کا، سبحان اللہ مشکل کشا کا ہے، فاتح خیبر کا ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ جن کی ولادت بے مثل بے مثال ہے۔ یہ وہ علی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے کہ جب میں حمل سے تھی اور ولادت کے آخری دن گزر رہے تھے، آخری وقت گزر رہا تھا، اس وقت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کعبہ کرتے ہوئے مجھے شکم میں درد ہوا، درد زار اٹھا، اور میں نے اپنی پوری توجہ خانہ کعبہ کی طرف ڈال دی۔ اے اللہ، اب ولادت کا وقت قریب ہے، تیری بندی جائے تو کہاں جائے؟ بس حضرت فاطمہ فرماتی ہے، یہ فاطمہ کون ہے؟ علی کی والدہ ہے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ قریش کی عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تھا تو علی کی ماں فاطمہ کا نام، علی کی ماں فاطمہ کا نام آتا ہے۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں قریب ہوئی خانہ کعبہ کی دیوار سے، جیسے ہی قریب ہوئی خانہ کعبہ کی دیوار کھلتی ہے، اور جیسے ہی دیوار کھلی میں اندر داخل ہو گئی، اور اسی کعبہ میں دنیا کا واحد بچہ پیدا ہوا، نہ اس سے پہلے کوئی ہوا اور نہ ہوگا۔ اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ علی کائنات پیدا ہوئے، وہ مرتضیٰ پیدا ہوئے، وہ ابو تراب پیدا ہوئے، وہ شیر خدا پیدا ہوئے، کہ آج جس کو دنیا مولا کائنات کہتی ہے ابو تراب کہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھو تو صحیح دوستوں، خدا کے گھر میں کون پیدا ہوا؟ علی۔ اور اس علی کا مقام مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، والدہ ماجدہ باہر لے کر آئی، تمام رشتہ داروں نے علی کو اپنی گود میں لیا، علی کو اپنی گود میں لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ علی نے کسی کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو نہ کھولا، اپنی آنکھوں کو نہ کھولا۔ جب حضرت علی کو اس آغوش میں دیا، واہ واہ سبحان اللہ، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کا صرف جھالیوں کا دیدار ہو جائے تو ہم خوش نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو اب تو آغوش مصطفیٰ میں علی ہے، واہ آغوش مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی گود میں مولا علی آئے، اور جیسے ہی علی کو مصطفیٰ نے اپنی گود میں لیا، فوراً علی نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، فوراً علی نے آنکھیں کھولی۔ اور جب دہلیز جوانی پر علی پہنچے
تو پوچھنے والوں نے پوچھا اے علی سب رشتے داروں کی گود میں تم چکر لگائے مگر آنکھیں کسی کے سامنے نہ کھولی اور جب کھولی تو مصطفیٰ کی گود میں. تو حضرت علی کا ایسا بے مثل جواب تھا. علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سوال کرنے والے میں پیدا ہوا کعبہ میں پیدا ہوا کعبہ میں اور میرا یہ خیال تھا کہ دیکھوں تو بھی کعبے کے کعبہ کو دیکھوں دیکھوں تو بھی کعبے کے کعبہ کو دیکھوں. تو میں پیدا ہوا کعبہ میں اور جب میں نے آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو میرے سامنے کعبے کا کعبہ تھا اور اسی کعبے کے کعبہ کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر ہے. اور یہی بات بچپن کی علی کی اور عباس علمبردار کی ملتی جلتی بتاتا چلو سنو گے کہہ دو مچل کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عباس علمبردار قمر بنی ہاشم جب پیدا ہوئے تو حضرت عباس علمبردار کو تمام اہل بیت پاک کی گود میں دیا گیا مگر حضرت عباس علمبردار نے اپنی آنکھوں کو کسی کی گود میں نہ کھولا. اور جب اسی عباس علمبردار کو اس نبی کے نواسے کی گود میں دیا گیا جسے ہم اور آپ حسین کہتے ہیں اور عباس علمبردار کو جب حسین پاک کی گود میں دیا گیا تو عباس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کو کھول کر سب سے پہلے عباس نے اگر کسی کا چہرہ دیکھا تھا تو حسین کا چہرہ تھا. عباس سے پوچھا گیا اے عباس کسی کی گود میں تم نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا آخر حسین کی گود میں کیوں کھولا؟ تو عباس کا جواب تھا اے سوال کرنے والوں سنو میرے بابا نے اپنی پہلی نگاہ میں اگر کسی کا چہرہ دیکھا تو احمد مختار کا تھا اور عباس نے اپنی پہلی نظر سے کسی کا چہرہ دیکھا تو نبی کے نواسے حسین کا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہدائے کربلا. اگر چہرہ کسی نے عباس نے پہلی نظر میں دیکھا تھا تو حسین کا چہرہ تھا. اس لیے تو عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے یعنی بنی ہاشم کی قمر اگر کوئی ہے تو حسین کا وفادار بھائی عباس ہے. اور یہی وہ عباس کی وفاداری ہے کہ کہنے والا کہتا ہے عباس تیرا داغ وفا یاد رہے گا شبیر پہ ہو جانا فدا یاد رہے گا قربان ہو کر بھائی پر رکھی وفا کی لاج عباس علمدار سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وہ عباس علمبردار اور مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی. اب جو دلہا بادشاہ کے یہاں پیدا ہوا ہو تو اس کی دلہن تو ایسی ہونی چاہیے. اگر دلہا بادشاہ کے یہاں پیدا ہوا تو دلہن بھی بادشاہ کے گھر کی ہوتی. کوئی مالدار کے پیدا ہوا تو اس کا بھی رشتہ مالدار دلہن کے وہاں ہو. کوئی رئیس ہے یعنی جس درجات میں جو بچہ پیدا ہوگا دلہن بھی تو ایسی ہوگی. مگر دلہا بھی بے مثل بے مثال ہے دلہن بھی بے مثل بے مثال ہے. علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر کعبہ میں. دلہا کعبے میں پیدا ہوا اور دلہن کعبے کے یہاں پیدا ہوئی. علی کعبے میں پیدا ہوئے دلہن مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی جو کعبے کا کعبہ ہے. تو پتا چلتا ہے کہ علی جس خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اس جیسا دلہا نہیں اور فاطمہ جس گھر میں پیدا ہوئی ایسی کوئی دلہن نہیں. یہی وہ دلہا دلہن ہے کہ تمام دنیا کے دلہا دلہن ایک طرف علی اور فاطمہ کا جھولا ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ علی ہے یہ وہ فاطمہ ہے اور انہی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسن و حسین پھول اور ناصر کہتے ہیں. علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت. جی بے شک گھر انوکھا ہے سب سے ناصر. جی علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت یہ گھر انوکھا ہے سب سے ناصر.
نبی کی زہرا کے در پہ قدسی بھی سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نبی کی زہرا کے در پہ قدسی بھی سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی, آج ہم بات کر رہے ہیں علی کے گھر کی, آج ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ کے گھر کی, آج ہم بات کر رہے ہیں جنتی جوانوں کے سردار کی, آج ہم بات کر رہے ہیں مخدوم کائنات کی, آج ہم بات کر رہے ہیں جنتی عورتوں کی سردار کی. یہ علی وہ ہے کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے. علی کو اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ کے مقام سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے, کیونکہ علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی احادیث واری ہے, اور مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی وہ ہے کہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے, یعنی علی میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی, اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی خدا اس سے دشمنی رکھے گا. یہ وہ علی کا گھر ہے کہ جس کی اگر فضائل بیان کیے جائے تو راتوں کی راتیں چلی جائے گی. ارے اس سے بڑھ کر کیا میں فضائل بیان کروں؟ ہم کتابوں سے کیا فضائل بیان کریں, زبانوں سے کیا فضائل بیان کریں, لفظوں سے کیا باتیں کریں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اے محبوب تم فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے لوگو میں تم پر نبی بن کر آیا, اس کا اجر میں کچھ نہیں چاہتا. میری اہل بیت سے محبت کرنا, سبحان اللہ. میری قرابت داروں سے محبت کرنا. اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا. اہل بیت بخشش کا ذریعہ ہے, اہل بیت نمازوں کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے, اہل بیت سے وابستگی عمر کو طویل کر دیتی ہے, اہل بیت سے محبت رزق میں برکت دیتی ہے, اہل بیت سے محبت برکتوں میں اضافہ دیتی ہے, اہل بیت سے محبت روزوں کو قبول کرواتی ہے, اہل بیت سے محبت نمازوں کو قبول کرواتی ہے, اہل بیت سے محبت حجوں کو قبول کرواتی ہے, اہل بیت سے محبت گھروں میں برکت عطا فرماتی ہے, اہل بیت سے محبت عمر کو طویل کر دیتی ہے. اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. صدیق نے بھی کہا, عمر نے بھی کہا, عثمان نے بھی کہا, صحابہ نے بھی کہا, اور سب نے پوری زندگی اسی محبت میں گزارا. اور جب اسی محبت کو مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے دیکھا تو دیکھ کر وہ بھی اپنے عشق کے آخر مجبور ہو گئے اور دنیا کے سامنے کہنا پڑا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گیا نور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت. اے لوگوں اہل بیت سے محبت. اہل بیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے, اور جو اہل بیت سے جس نے محبت نہ کی, مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کا حوالہ ہے, اور دیگر بزرگوں چاہے امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام حنبل ہو, امام اعظم ابو حنیفہ, کتابوں کو اٹھا کر دیکھو. کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے عداوت. اگر رائی کے دانے کے برابر کسی کے دل میں اہل بیت سے عداوت ہوگی, وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے, وہ صفا مروہ کی سعی کرے, وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھے, وہ پورے روزے رکھے کعبہ میں, مگر اس کے باوجود اگر رائی کے دانے کے برابر اہل بیت کے لیے دل میں بغض ہوگا تو اس کا سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا, دھرا کا دھرا رہ جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ملائک آسمان سے آتے ہیں اور اس کی قبر پر آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ اہل بیت. سبحان اللہ. اور یہی وہ علی ہے کہ آج کچھ لوگ گھٹانے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, درجات میں اختلاف پیدا کرتے ہیں, لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش
लोगों की सोच और फिक्र को खराब करने की कोशिश, अली को बढ़ाओ, सिद्दीक को घटाओ, उमर को बढ़ाओ, सिद्दीक को घटाओ, अली को बढ़ाओ, उसे घटाओ। अरे नादानो, तुम खुद को बढ़ा नहीं सकते, तुम खुद को घटा नहीं सकते, तुम खुद को नहीं समझ सकते, तुम खुद को पहचान नहीं सकते। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी कदर क्या है, तुम्हारी कीमत क्या है। पहले खुद को तो पहचान लो, फिर सिद्दीक तक जाना। पहले खुद को तो पहचान, फिर उमर तक जाना। पहले खुद को तो देख, फिर उस्मान तक जाना। पहले खुद को तो समझ, फिर अली तक जाना। अरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आज भी सिक्का में वो खानदान रहता है कि जिसके दिल में सहाबा से भी मोहब्बत है, से भी मोहब्बत है, और जो मसले के आला हज़रत के तहत दुनिया को पैगाम देता है, ऐ लोगों, जिंदगी में कामयाब होना है तो सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत पाक से भी मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, मसलके आला हजरत। आज भी दुनिया में तुम खड़े खड़े पेशाब करो और सिद्दीक के बारे में बोलो, तुम खड़े खड़े पेशाब करो और उमर के बारे में बोलो, तुम खड़े खड़े पेशाब करो और सहाबा की खुल्लम खुल्ला तौहीन करो। अरे नादानो, पहले अपने दिल में जाग कर तो देखो कि ईमान है या नहीं, सही है, ईमान है या नहीं, मोहब्बत है या नहीं, इश्क है या नहीं। जो अहले सुन्नत से जुड़ा हुआ है वो किसी सहाबा की तौहीन नहीं करता है। जो अहले सुन्नत से जुड़ा हुआ है किसी अहले बैत की तौहीन नहीं करता है। जो अहले सुन्नत से जुड़ा हुआ है वो हर सहाबी को मानता है, और जो मसलक के आला से जुड़ा हुआ है वो हर नबी की औलाद को मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नबी की औलाद को मानता है, कभी उससे दूर नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों के गटर पटर इरादे हैं, सोच और फिक्र बदली हुई है, पेट का सवाल है। अपने पेट के लिए क्या से क्या करते हैं, सब करो दोस्तों, मगर ईमान का सौदा नहीं। सब करो, कमाओ धमाओ, सब करो, मगर हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है, ईमान। इस ईमान को कभी खराब न करो, इस ईमान में कभी खलल पैदा न करो, और इस ईमान को कभी नुकसान न दो, क्योंकि ये ईमान हमें तुम लोगों से नहीं मिला है, मुस्तफा के सच्चे शेदाइयों से मिला है। ये ईमान मिला है, उनसे मिला है कि जो ईमान की जान है, हमारी पहचान है। और आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सत्ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। ईमान तो बताता है, मेरी कुरान तो बताता है ईमान है ये, और ये ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कभी खराब मत करना, और ऐसे पीर ऐसे पीर और ऐसे पीरों के प्रोपेगेंडे में मत आना जो तुम्हारे ईमान को खराब करे जी, जो तुम्हारे ईमान को बिगाड़े, जो तुम्हारे मसलक को खराब करे। अरे ऐसे पीरों के दामन से वाबस्ता रहना, नवाज भी मिलते हो, वैसे आसम भी मिलते हो, बख्तियार काकी भी मिलते हो, निजामुद्दीन औलिया भी मिलते हो, साबिर पाक भी मिलते हो, महबूब शाह मोती वाले भी मिलते हो, हाजी पीर भी मिलते हो, दाऊद शाह दुल्हा भी मिलते हो, कुतुब आलम भी मिले, शाह आलम भी मिले, मीरा दातार भी मिले, गरीब नवाज भी मिले। और जब ऐसे पीरों से वाबस्ता हो जाओगे तो यही पीर तुम्हें कहीं और नहीं, अली तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली तक पहुंचा देंगे, तुम्हें उस बारगाह से पहुंचा देंगे, उस बारगाह से वाबस्ता कर देंगे कि जिस बारगाह वाले को ताजदार औलिया कहा। सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। बारगाह वाले को ताजदार औलिया कहते हैं। और अली को कहते हो कि अली को सिद्दीक ने माज़अल्लाह ये कहा, उमर ने अरे दो नादान, सिद्दीक ने भी कहा था कि अली मेरे मौला है। सुभान अल्लाह। तारीफ पढ़ो, आप भी कह दो अली हमारे मौला है, अली हमारे मौला। मन कुंतो मौला फहादा अली मौला। सब मिलकर कहो, मन कुंतो मौला फहादा अली मौला। जब मुस्तफा ने कहा मन कुंतो मौला फहादा अली मौला, अली मेरे भी मौला है। सिद्दीक ने कहा अली मेरे मौला है, उमर ने कहा अली मेरे मौला है, उस्मान ने कहा अली मेरे मौला है, हर सहाबा ने कहा अली मेरे मौला है। और क्यों ना कहे, क्योंकि पता है इसी अली को मुस्तफा ने फरमाया
اللہ اب اس دروازے سے صدیق کو بھی گزرنا ہے، اس دروازے سے عمر کو بھی گزرنا ہے، اس دروازے سے سلمان کو بھی گزرنا ہے، اس دروازے سے ابو ذر غفاری کو بھی گزرنا ہے، ہر صحابی کو اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اور کیوں نہ گزرنا ہو؟ کیونکہ اللہ بھی ملتا ہے تو علی سے ملتا ہے، بغیر حب مدعا نہیں ملتا، خدا بغیر حب مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندے سنو غور سے، خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ اور بتاتا چلو، حدیث میں آئے ہیں کہ کچھ لوگ اتنا مانیں گے، اتنا مانیں گے، اتنا مانیں گے، منافق، اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، وہ منافق ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ اتنا مانیں گے کہ وہ لوگ اس قدر محبت علی کے شکار ہو جائیں گے کہ شیعوں کی شکل میں نظر آئیں۔ کوئی اتنا مانے گا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کو مانا تھا، نہ مانا تو نہ مانا، مانا تو خدا کا بیٹا بنا، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نہ مانا تو نہ مانا، اور مانا تو اتنا بے نہ مانا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، مگر علی کو ہم اتنا مانتے ہیں جتنا مصطفیٰ نے اجازت دی، سبحان اللہ، جتنا مصطفیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور علی کو کیوں نہ مانے؟ بغیر علی ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتی، بغیر محبت علی ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور کیوں نہ مانے؟ علی تاجدار بدر ہے، علی تاجدار خندق ہے، علی تاجدار خیبر ہے، اور علی کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائے کہ علی جیسا کوئی علم والا نہیں۔ صدیق اکبر عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دور خلافت میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا کہ ہم خود کنفیوز ہو جاتے کہ ڈیسیژن کیا لیں، اس وقت کسی اور کو نہیں، علی کو بلاتے تھے۔ اس وقت کسے بلاتے تھے؟ علی تشریف لائے، ذرا اس مسئلے کا حل کر دے، کیونکہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ زمین کی تہ سے لے کر عرش تک جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، علی تمہارے ہر مسئلے کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی پلکوں پر کچھ پانی کے قطرے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی غسل دینے میں تھے، کس کو؟ مصطفیٰ۔ پلکوں پر کچھ پانی کے قطرے رہ گئے تھے حضرت مصطفیٰ کی، تو علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ قطرے دیکھے مصطفیٰ کی پلکوں پر، قسم خدا کی میں نے ان قطروں کو منہ میں لے لیا، ان قطروں کو میں نے منہ میں لے کر اتار لیا، اور جب سے وہ قطرے اتارے اللہ نے میرے دل میں سمندر کی طرح علم عطا فرمایا۔ تمام صحابہ کا علم، تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے کوئی قطرہ، جیسے کوئی قطرہ۔ علی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا، اور مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیغمبر بچپن ہی حضور کی آغوش میں گزرا۔ حضور جس طرح میں نے آپ کو اگلی تقریروں میں کہا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مصطفیٰ کی پرورش جناب ابو طالب نے کی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بچپن سے ہی مصطفیٰ نے کی۔ ہمیشہ حضور کی آغوش میں علی پلتے رہے، ہمیشہ حضور کی آغوش میں حضور علی رہتے رہے، یعنی چلنا، بولنا، کھانا، پینا، رہنا، سہنا، ہر ادا مصطفیٰ کی سب سے زیادہ اگر کسی کو پتا تھی تو وہ مولا کائنات ہے۔ اور اللہ کے رسول، یہ واقعے بڑے لمبے چوڑے ہیں مگر سرسری طور پر بتاؤں گا کہ جب مدینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور تمام صحابہ کو ایک دوسروں کا بھائی بناتے تھے تو علی رہ گئے۔ حضرت علی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر کسی کو مہاجر اور انصار کو ایک دوسروں کا بھائی بنا دیا، میں رہ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تم میرے قریب آؤ، سبحان، تم میرے قریب آؤ۔ حضرت علی قریب آئے، کہا اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔
اب اس سے بڑھ کر کیا بتائے؟ یہی وہ علی ہے کہ حضرت علی نے پوری زندگی فاقہ کشی میں گزاری ہے، غربت میں گزاری، مفلسی میں گزاری، اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاطمہ، وہ سیدہ خاتون جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کی عمر شریف کچھ 17 سال یا 18 سال کی ہوئی، تو مدینے میں ہر کسی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ کی دختر نیک سیدہ فاطمہ سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر صحابہ نے پیغام بھیجا، مگر حضرت علی کے پاس نہ مکان ہے، حضرت علی کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی سہولت ہے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گئے اور علی سے کہا، اے علی، سیدہ فاطمہ کے لیے ہر کسی نے اپنی نکاح کا پیغام دیا ہے، تم کیوں نہیں پیغام دیتے ہو؟ حضرت علی سوچتے ہیں کہ میرے پاس نہ مکان ہے، نہ میرے پاس رہن سہن کا سامان ہے، آخر پیغام دو تو کیسے پیغام دو؟ مگر پھر بھی صدیق اکبر نے کہا، اے علی، جاؤ جاؤ، اپنا پیغام پیش کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت علی ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، ادب و احترام سے گئے کاشانہ محمدی، وہ کاشانہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہزاروں جبرائیل، 1 2 3 4 5 نہیں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ جب کاشانہ ایسا ہے تو شان محمدی کیا ہوگی؟ گئے کاشانہ محمدی پر مولا کائنات، اور جا کر سہمے ہوئے، کھڑے ہوئے، بارگاہ ایسی بات، امام الانبیاء